امام حسن اور حسین سے بڑا بیٹا تو کوئی نہیں نہ دنیا میں آئے گا۔ اور میرے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جنتی ہیں، اللہ اکبر، یہ نہیں فرمایا جنتی ہیں، فرمایا جنتیوں کے سردار ہیں۔ جنتی نہیں، جنتیوں کے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ امام راضی کو پڑھیے، صاحب البدایہ والنہایہ کو پڑھیے، صاحب طبقات کو پڑھیے، صاحب اسد الغابہ، جتنی صحابہ کے احوال پر معتبر کتابیں ہیں پڑھیے۔ کہتے ہیں یہ حسن اور حسین جو مصطفیٰ کے شہزادے تھے نا، یہ ساری رات ہی نماز پڑھتے رہتے تھے، یہ سارا دن ہی روزے رکھتے تھے، یہ غریبوں کی مدد کرتے، لاچاروں کے کام آتے، یہ ایک دوسرے کا خیال کرتے۔ دونوں بھائی، بہت بڑا نسب ہے نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ۔ امام حسن اور حسین سے بڑا شہزادہ کون ہوگا؟ مدینے سے پیدل جا کر امام حسن اور حسین نے 550 کلومیٹر کا رستہ ہے۔ حاجی ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے جناب ٹور آپریٹر صاحب بس کا اے سی نہیں چل رہا، اتنا لمبا سفر ہے کیسے طے ہوگا؟ بگڑنے لگتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، بسیں رک جاتی ہیں۔ ایک حج کے موقع پر ہم موجود تھے تو بس روک دی، کہ اس میں نہیں جائیں گے بھائی، اس کا اے سی نہیں چلتا۔ اتنے آسان سفر کے باوجود لوگ اڑ جاتے ہیں۔ امام حسن اور حسین حج کرنے جاتے تھے، مدینے سے پیدل مکے جایا کرتے تھے، پیدل جاتے۔ ایک سال امام حسن کی طبیعت مبارک قلیل تھی تو امام حسین کہنے لگے بھائی جان سواری جو کھڑی ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے چلتے ہیں۔ تو امام حسن رو پڑے، کہنے لگے بھائی جب کوئی مجرم کسی عدالت میں جاتا ہے تو وہ سواریوں پہ بیٹھ کے نہیں جاتا، اعزاز کے ساتھ نہیں جاتا، میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں کا حساب دینے جا رہا ہوں، تو مجھے کہتا ہے اعزاز کے ساتھ جا۔ امام حسین کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام حسن کہنے لگے بھائی یہ نہ سمجھنا کہ ہم بڑے گھرانے سے ہیں تو ہمارے کردار میں کوئی کمزوری آنی چاہیے۔ فرمایا دونوں چلتے ہیں، چل کے اپنے رب کو مناتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں۔ بھائی ان کے عمل کے اندر اتنی پختگی، اتنا کردار۔ امام حسین کے پاس 1,00,000 دینار آیا، 1,00,000 دینار۔ ظہر کے وقت پیسے آئے تو عصر کے وقت ختم ہو گئے۔ آپ کے صاحبزادے کہنے لگے ابا جی تامت پھٹی ہوئی تھی، اماں کہتی ہے اتنی جگہ سے سی ہے حسین کی تامت کی، اب تو جگہ بھی نہیں رہی پیوند لگانے کی، کوئی پیسے آئے تو اپنے باپ کے لیے تامت خرید لینا۔ تو امام حسین کو امام زین العابدین نے یاد کرایا تو کہنے لگے ارے بیٹا تو نے پہلے بتانا، تو اب تو سارا کچھ تقسیم ہو گیا ہے، اب تو میرے اچھا دوبارہ پیسے آئیں گے تو دیکھ لوں گا۔ کہتے پھر پیسے آئے تو پھر بٹ گئے، پھر آئے تو پھر بٹ گئے۔ میں نے کہا ابا جی 3 دفعہ تو میں یاد کرا چکا ہوں، کب لیں گے؟ کیا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ کہنے لگے بیٹا فکر نہ کر، تیرا باپ جب قبر میں جائے گا تو اللہ اسے جنت کا لباس عطا فرمائے گا، اللہ اسے اعلیٰ۔ یہ کردار ہے، یہ کردار ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت داؤد طائی سے ملاقات ہوئی، وہ دعا کرانے آئے، کہنے لگے امام صاحب میرے لیے دعا۔ اور امام جعفر صادق وہ شخصیت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے شخص کہتے ہیں کہ میں 2 سال امام جعفر صادق کے پاس رہا ہوں، اور اگر مجھے وہ 2 سال نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اتنا بڑا شخص حضور کے نواسے حضرت داؤد طائی دعا کرانے آئے۔ امام جعفر صادق کہنے لگے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں تو میرے لیے دعا کر۔ کہا حضور میں آپ کے لیے دعا کروں؟ آپ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، میں دعا کروں حضور کے نواسے کے لیے؟ کہا میں نے کہا ہے نا چل کر دعا۔ تو حضرت داؤد طائی کہنے لگے اچھا بتا دیں کیا دعا کروں؟ تو سیدنا امام جعفر صادق فرمانے لگے دعا کر قیامت کے دن اللہ مجھے اپنے نانا مصطفیٰ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے، اللہ مجھے شرمندہ ہونے سے حضور پوچھ نہ لے کہ تیرا اتنا اعلیٰ نسب تھا اور تو کس طرح کے کام کر کے آیا۔ جن کا نسب اعلیٰ تھا ان کی سوچ کتنی اعلیٰ۔ یہاں شرف نسبت کا لوگوں نے بہانہ بنایا ہے دین سے دوری کے لیے۔